الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ اور نیکی کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں اور ان کو کسی ایک چیز پر بند نہیں کیا کہ گناہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ اب گناہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے، وہ ہے توبہ کا۔ اور جب توبہ انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو توبہ کے عنوان پہ انشاءاللہ بیانات ہوں گے کہ توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے کہ تم توبہ کرو، اور پھر توبہ کی فضیلتیں، پھر توبہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجات عطا کرنے ہیں، تو احادیث مبارکہ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ایک توبہ ایسی چیز ہے کہ بالکل صاف کر دیتی ہے سب کچھ کو۔ ایک آدمی 40، 50، 60 سالہ یہاں تک کہ اپنی زندگی بھر سارے کے سارے گناہ میں اس نے گزارے، اپنی پوری زندگی گناہ میں گزاری، اب وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے توبہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، تو یہ آدمی وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
اندازہ کریں کہ کتنا پیارا اللہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا راستہ کھولا ہے. اب کہ ساری 60-70 سالہ گناہ کا ایک رجسٹر بھرا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر فرشتوں نے لکھ کر اس کا رجسٹر بھر دیے. لیکن اس نے جس وقت توبہ کر لی سچے دل سے تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فرمائے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اس کو مٹاتے نہیں بلکہ ان ساری کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی دیکھیں, اس کا کرم دیکھیں کہ ان کو وہ ساری نیکی برائیوں کے جو رجسٹر تھے ان سب کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. تو اب توبہ جو ہے کیا ہے؟ ایک تو ہماری عام ماحول اور معاشرے کے اندر زبانوں سے نکلنے والی توبہ ہے جس کو ہر ایک دوسرے سے کہتا سنتا ہے, میری توبہ میری توبہ. میں غیبت کر رہا ہوں, ہے غیبت ہے, اللہ معاف فرمائے, میری توبہ. پھر شروع ہو جاتا ہے غیبت پر. میں جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے, توبہ توبہ, اللہ معاف کرے, توبہ توبہ. پھر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد مشائخ فرماتے ہیں اس توبہ کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے. یہ تو توبہ نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہے. اور یہ اس طرح کی توبہ جو ہے نا بہت چل رہی ہے. توبہ توبہ جی اللہ معاف کرے, اور پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ نہیں ہوتا. پھر انسان کہتا ہے میں نے تو توبہ کی تھی لیکن میری توبہ نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. بھائی توبہ کہاں کی تھی؟ توبہ کی ہی نہیں ہے. اس سے تو وہ شخص اچھا ہے کہ جو گناہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھ رہا ہے نا, گناہگار تو سمجھ رہا, اور یہ گناہ پر ایک پردہ ڈال کے آگے پھر شروع ہو جاتا ہے گناہ کو, میں نہیں توبہ توبہ, اور پھر شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, توبہ حقیقت کے اندر ایک ایسی چیز ہے اور اتنا عظیم نسخہ ہے کہ اس کے ثمرات ہمارے کسی بھی ظاہری جسم پر نہیں, ہمارے دل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے ثمرات مرتب تب ہوتے ہیں جب ہمارے دل سے یہ ہو اور ابتدا وہاں سے ہو تو پھر جا کر توبہ کہلاتی ہے. اور اسی کو کہا ہے کہ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی تو باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر تو کافرو گبرو بت پرستی باز آ. اور کہتے ہیں کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ, کہ جو بھی تو ہے نا تو اپنے رویے اپنے کیے سے باز آ. اور فرماتے ہیں کہ توبہ کرتا رہے, ٹوٹے پھر کرتا رہے, ٹوٹے پھر کرتا رہے, یہاں تک کہ 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹتی ہے سچی توبہ, پھر بھی تو توبہ کرتا رہے, اس سے غافل نہ ہو. سچی توبہ. اور سچی توبہ کی میں نے بتایا کہ سچی توبہ کیا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ التوبۃ الندم, ندامت توبہ ہے, پشیمانی توبہ ہے. اور ندامت اور پشیمانی جو ہوتی ہے نا, یہ ظاہر کے کسی اعضاء سے اس کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ دل کے اندر سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے جس کو دل سے انسان نکالتا ہے اور اس کا نظام ہی بدل جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے قوم کو لے کر نکلے اور بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط کا سال تھا, اب اللہ سے مناجات کرنے کے لیے نکلے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی کریم اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے. کیا راز و نیاز کی باتیں تھی اور کتنی محبت کی تھی, کتنا گہرے تعلق تھے. تو جس وقت نکلے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو گناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, گناہ سے توبہ نہیں کیے, اور وہ اٹھ جائے تو باقی سب تو توبہ کر رہے ہیں, باقی کے اوپر وہ اٹھ جائے نکل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, بارش شروع ہو جائے گی. لیکن اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اس کے بارے میں, ہاں بھائی ایک گناہگار ہے
اور وہ اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے بیچ سے، قوم سے وہ باہر نکل جائے تاکہ سب قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے یہ ٹل جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص نکلا نہیں، لیکن اوپر سے بادل آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ ابھی تو کچھ شخص اٹھا ہی نہیں ہے، نکلا ہی نہیں ہے، باہر ہی نہیں آیا، اور ادھر سے بادل بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی شخص کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، نہ وہ آدمی اٹھا، نہ اس آدمی نے کوئی چیخیں ماری، نہ اس آدمی نے کوئی گڑ گڑا کے رویا، نہ اس آدمی نے کہیں چیخ و پکار شروع کی، نہ اس نے کوئی ہاتھ اٹھا کر بہت زیادہ ندامت کر رہا تھا کہ ساتھ والے کو پتہ چلتا، یہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور اس نے کچھ کسی ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ اب بتائے کہ اس نے کیسی توبہ کی تھی اور کس طریقے سے کی تھی، اور وہ توبہ کون سی توبہ تھی کہ جس اتنی مقبول ہو گئی کہ اس کی وجہ سے بارش بھی آنے لگی۔ اب اسے کہتے ہیں کہ ظاہر کے الفاظ کے اللہ محتاج نہیں ہے، وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں۔ یعلم السر واخفی، وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ان کو بھی جانتے ہیں جو دل میں آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، وہ ان سے بھی واقف ہیں۔ وہ ہماری کس بات سے ناواقف ہیں؟ میرے بھائیوں، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات وساوس ہے، دلوں کے اندر سوچیں آ رہی ہیں، اللہ جانتا ہے میرا بندہ کیا کیا سوچ رہا ہے۔ ہم اسی لمحے سے تو غافل ہیں، اور پھر دل کے اندر ظاہر میں لوگوں سے چھپا 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 کے پھر رہے ہیں، اور اندر سے بالکل ایک طوفان وبا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں کامیاب ہو رہا ہوں، یہاں دھوکہ دیا ادھر میرا کام چل گیا، ادھر جھوٹ بولا وہاں کام چلا، ادھر جھوٹ بولا یہاں کام چلا۔ ایک جگہ جانا ہوا تو پارکنگ کے اندر گاڑی لگائی جا رہی تھی، تو میں نے اب اللہ زبان پر جھوٹ نہ لائے، تو میں نے سوچا کہ یار یہ لوگ جب گزرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ذرا 2 منٹ کے لیے گیا اور یہ واپس آیا۔ یقینی طور پہ 2 منٹ میں تو واپس آ سکتا ہی نہیں، پکا جھوٹ ہے۔ اور اس کو اپنی کامیابی سمجھ، دیکھو میں نے اس کو کیسے چکر دے کے میں اندر آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ اچھا جی میں ذرا جا رہا ہوں، فلانے شخص سے ملنا ہے، فلانے کو لینا ہے، ذرا یہ کام ہے، اگلا بندہ اس پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اندازہ کیا کہ اس کے اندر جتنے لوگ اندر کھڑے تھے، اس سیکورٹی والے نے کہا سب کچھ تو کچھ کہہ کر گئے۔ میں نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی کو لانا ہے نہ کسی سے ملاقات ہے، اجازت دیتے ہو تو جاتا ہوں، نہیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز عام کرنا ہے تو ہم اس کو کامیابی سمجھ، وہ بڑی ناکامی ہے اس بدبختی کے لیے کہ جس نے یہ جھوٹ بول کر کہا میں آ گیا، جھوٹ بول کر کہا میرا یہ کام بن گیا، جھوٹ بول کر کہا کہ میں نے اس کو کیسے چکر دیا، چکر اس کو نہیں دیا، چکر اپنے آپ کو دے دیا، برباد تو اپنے آپ کو کر دیا، اور سمجھتے کہ کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں نا، نہ جانے اس کے اندر اللہ کی کتنی ناراضیاں ہم بھول لے لیتے ہیں، کتنی ناراضیاں، اور اس کو ہم جو اپنی مہارت سمجھتے ہیں۔ تو بتائیں کہ توبہ کی کتنی ضرورت ہے ہم، جب تک یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے اندر کون سی دنیا، کیا چیز چھپا کر دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ صرف اس چیز پر نہیں کہ انسان کہے کہ میں صرف جو گناہ کر لیا نا میں اس پر توبہ کروں۔ کبھی انسان غفلت میں پڑا ہوا اس سے توبہ کر کے حضوری میں آتا ہے، کبھی کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، گناہ سے توبہ کر کے باز آتا ہے،
اور کبھی انسان جو ہے نا کسی ایسے عمل میں لگا ہوا ہے کہ وہ دل کے اندر کا عمل ہے، ظاہر اس نے کیا نہیں ہے، دل اندر سے اس کا خراب ہے، اس سے توبہ کر کے اپنے اندر کو صاف کرتا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے دل سے ندامت نہیں کرتا اس وقت توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ یہ نام ہے اس چیز کا، میری زبان پر کوئی بات آئے یا نہ آئے لیکن میرے دل کی گہرائی سے وہ چیزیں نکلے اور اس کے اوپر مجھے ندامت ہو جائے، یہ اصل توبہ ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ اگر دل اور زبان کہنے والے الفاظ ساتھ نہیں ملیں گے تو یہ توبہ نہیں ہے، اس کو توبہ کہا ہی نہیں جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار جگہوں کے اندر توبہ کا تذکرہ کہ الا من تاب، اور پھر یتوب الی اللہ متابا، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ یہ توبہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کون سا انسان یہ بتا سکتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے سامنے پاک صاف ہوں؟ کسی انسان کے اندر نظر کا گناہ ہوگا، کسی انسان کے اندر غیبتوں کا گناہ ہوگا، کسی انسان کے اندر ظلم زیادتی کا گناہ ہوگا، کسی انسان کے اندر جھوٹ کا گناہ ہوگا، کسی انسان کے اندر حسد بھرا پڑا ہوگا، کسی انسان کے اندر تکبر ہوگا، اور کہیں انسان نے کسی جگہ میں ظلم کا بازار عام کیا ہوگا، اور کوئی انسان نیکی کے لبادے کے اندر بھی برا ہوگا، نیکی کے لبادے میں وہ برا بنا ہوگا، کوئی انسان نمازوں سے غافل ہوگا، کوئی انسان زکوٰۃ میں غفلت کر رہا ہوگا، کسی نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کے رکھا ہوگا، کہیں اپنے پڑوسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔ یہ کتنے حقوق ہیں کہ جن سے ہم غافل ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اچھے پہلے نماز پڑھنے والے کہیں ان کو دیکھو تو کسی اپنے سے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے اور لڑائی چل رہی ہے، میری اس سے نہیں بنتی، میرے اس سے نہیں بنتی، یوں کہو میری اللہ سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی، میرے اس سے نہیں بنتی، میں نے اس سے توڑا ہوا، میں نے اس سے جوڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ساری یہ ہمارے خواہشات نفس سے ہے، جب توڑتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں، اور جب جوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں، تو پھر تو بھرا پڑا ہوا انسان اندر سے۔ اب کیا ہے، غلاظتوں کو لے کر ہم بیٹھے اور پھر امید لگاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم پاک صاف ہیں۔ اور میرے بھائیوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی، اور اپنے آپ کے لیے جو بھی کریں گے اپنے آپ کے لیے، جو کریں گے صرف نفس کے لیے، واللہ العظیم دوسروں کے لیے نہیں۔ اپنی جان پر تو ظلم نہ کریں نا۔ ہم توبہ کریں گے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اپنے آپ کو پہنچے گا۔ ہم گناہ کریں گے، نقصان کس کو پہنچے گا؟ اپنی جان کو، اپنے آپ کو پہنچے گا۔ کہیں یہی بوجھ لے کر قبر میں جائیں گے، پھر پتہ چلے گا، اور کوئی پاک صاف ہو کر جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے ہر انسان کو توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کریں گے تو بات بنے گی۔ اس لیے یہ پہلی بات یاد رکھیں، توبہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز دل کے اندر سے اٹھے اور وہاں جا کر لگ کے اس کے وہاں سے ندامت اٹھے، وہ توبہ ہوگی۔ ظاہر کے الفاظ توبہ توبہ توبہ، میری توبہ توبہ توبہ، کانوں کو بھی پکڑیں گے، ہاتھ لگائیں گے، کبھی زمین سے اوپر سے جو ہے نا ہاتھ لگا کے کانوں پہ ناک پہ لگائیں گے، یہ توبہ توبہ لگتے بہت بڑا توبہ کر لی اس نے۔ حقیقت میں شیطان کی ساری کارستانی ہوتی ہے، ادھر توبہ ادھر سے پھر وہی کام ہے۔ کچھ ندامت کے آنسو بہا لیا کریں، کچھ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے مفاد پرستی نہیں۔ بھائی جب غم آتا ہے سارے ہی روتے ہیں، جب ہر طرف سے سارے ظاہر کے اسباب ختم ہوتے ہیں نا، سارے ہی روتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیں، بالکل مر رہا ہوں بس۔ اس وقت کہیں جاتے ہیں، بھائی تو دعا کر دے، فلانا کر دے، پھر تو جاتے ہیں۔ اب جب ٹوٹا تو پھر جائے، اور پھر بھی سچے دل سے آ جائے نا۔ نہیں 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 نہیں، چھپے ہوئے ایک طرف سب کچھ پڑے ہوئے کرنا ہے، ذرا مجھے موقع ملے نا، آ جائے میرے پاس پیسہ، پھر میں نے یہی کرنا ہے۔
میری حالت ٹھیک ہو جائے پھر میں نے وہی کرنا، اس سے توبہ نہیں کرتے. تو اندازہ کریں ہمارا اللہ بہت مہربان ہے، ہمارا اللہ سب چیزوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تفصیلات اس کے اوپر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے گناہوں اور بدعمالیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.